بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رفقائے محترم صفحہ 12 اور آیت نمبر 62 صفحہ 12 آیت نمبر 62 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقاء محترم، یہ آیت جلیلہ دور حاضر میں بر صغیر پاک و ہند میں بہت کنٹروورشن کا یا کنٹروورشل قسم کی آیت بنا دی گئی ہے اور بڑے جھگڑے، تنازع، مناظرے اور اہل علم کے مابین بہت بڑی مشگافیاں اس آیت جلیلہ کے حوالے سے ہوئی ہیں، اور اس کی اساس پر کہنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رسالت محمدیہ پر، قرآن پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسالت محمدیہ پر ایمان لائے بغیر اور قرآن کو مانے بغیر انسانوں کے لیے اپنے اپنے مذہب پر چلنے سے ان کو نجات مل جائے گی۔ تو یہ آیت جلیلہ اساسی طور پر یعنی ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے، تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ کیا ہیں۔ ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ، آمنوا جو مومن ہوئے، جو مومن بن گئے، اس سے مراد ہیں مسلمان۔ والذین ہادوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی بنایا، جو یہودی ہو گئے۔ والنصارى، اور وہ لوگ کہ جو نصرانی بن گئے۔ والصابئین، اور وہ لوگ جو صابئی ہو گئے۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے، مسیح علیہ السلام سے پہلے حضرت یحییٰ جو تھے وہ کلمۃ منہ، تو ان پر جو ایمان لائے وہ صابئین تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ہوں یا وہ، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان لائے گا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور وہ صالح اعمال، صلاحیت بخش اعمال انجام دے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے اجر، بدلہ ان کے رب کے ہاں، ان کے لیے اجر یا بدلہ ان کے رب کے ہاں ضرور ہوگا۔ اور اس اجر کا ایک بیان یہ ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان کے اوپر خوف مسلط رہے گا اور نہ ہی وہ غموں سے نڈھال رہیں گے۔ نہ خوف ان پر چھایا رہے گا، نہ خوف ان پر مسلط رہے گا، اور نہ غموں سے، پریشانیوں سے وہ گھرے ہوں گے۔ یہ تو اس آیت جلیلہ کا رفقاء محترم لفظی ترجمہ ہے۔ اب اس میں جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کرتے۔ پہلا جو فرمایا ہے نا، آمن، اس آمنو سے مراد حقیقی معنی میں مومن ہونا نہیں ہے، بلکہ مومنوں کے گھر میں پیدا ہونا،
یعنی وہ افراد جو مومنوں کے گھر میں پیدا ہونے سے، یعنی ایمان موروثی ہے، ایمان سے مراد موروثی ایمان ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیسے، کیوں کر۔ تو یہ موروثی مومن ہو یا موروثی یہودی ہو یا موروثی نصارہ ہو یا موروثی صابئین ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موروثیت جو ہے، ورثے کے طور پر کسی دین کو اختیار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہر فرد کو، خواہ یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں، ان میں سے ہر ایک کو حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہوگا۔ یہاں جو من آمن میں جو آمنہ ہے، اس سے مراد توحید ہے، کیونکہ شرک کے ساتھ ماننا اللہ تعالیٰ کو ماننا نہیں ہے۔ ایمان سے مراد ایمان باللہ ہے، توحید کے ساتھ، اور پھر ایمان سے مراد ایمان بالقرآن ہے، یعنی جہاں کہیں بھی ایمان مدح کے مقام پر آیا ہے، وہاں ایمان سے مراد توحید اور ایمان بالقرآن ہے۔ تو یہ پہلے موروثی حلقے ہیں، اور اس کے بعد حقیقی معنی میں توحید کی اساس پر اور کتاب اللہ کی بنیاد پر ایمان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، یہ دو انتہائیں ہیں، یہ دو انتہائیں ہیں، یعنی ایمان باللہ نقطہ آغاز ہے، اور آخرت پر ایمان جو ہے یہ دوسری انتہا ہے، اور درمیان میں جو چیزیں ہیں وہ خود بخود اس میں شامل ہیں۔ مثلا میں کہوں کہ میں صبح سے لے کر شام تک آپ کے پاس رہوں گا یا رہا، یا آپ کا کام کرتا رہا، خدمت کرتا رہا، تو کوئی کہہ نہیں کہ اس کا مطلب کہ دوپہر کو تو آپ نہیں تھے ہمارے پاس۔ بھئی کیوں نہیں تھے؟ بھئی لفظوں میں ذکر نہیں ہے۔ تو جس وقت ہم کہیں کہ میں لاہور سے کراچی تک پھر آیا ہوں، تو پھر کوئی کہے جی اچھا تو ملتان تو نہیں آپ گئے، ساہیوال تو نہیں گئے، جی میاں چندو تو نہیں گئے، ملتان تو نہیں گئے، کیوں؟ لفظوں میں ذکر نہیں ہے۔ تو یہ بے بنیاد بات ہے، کیونکہ جو درمیانی کڑیاں ہوتی ہیں وہ دو انتہائیں جب بیان کر دی جائیں تو جو کچھ سینٹر میں آئے گا، وسط میں آئے گا، وہ خود بخود اس میں شامل ہوگا۔ یہاں دو انتہائیں ہیں، نقطہ آغاز ایمان باللہ ہے، اور نقطہ اختتام جو ہے وہ ایمان بالیوم الآخر ہے، اور باقی ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتاب، ایمان بالرسل، وہ خود بخود اس میں شامل ہے۔ ابھی ہم کتاب اللہ سے دیکھیں گے کہ یہ کیسے شامل ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آگے جو فرمایا گیا رفقا محترم، وہ عاملہ صالحا، اور وہ ایمان باللہ کے بعد اعمال صالحہ کرے۔ سوال یہ ہے کہ اعمال صالحہ کیسے کرے گا جبکہ اس کا کسی کتاب پر، ضابطے پر ایمان ہی نہیں ہے؟ یعنی اگر آپ کہیں کہ رسالت محمدیہ پر ایمان کوئی مسئلہ نہیں، قرآن پر ایمان کوئی مسئلہ نہیں، تو اعمال صالحہ کے لیے کرائیٹیرین کیا ہوگا؟ اعمال صالحہ کا نصاب کیا ہوگا؟ اعمال صالحہ کا تعین کیسے ہوگا کہ یہ اعمال صالح ہیں یا غیر صالح ہیں؟ تو اعمال کا صالحہ اور غیر صالحہ ہونا یہ صرف اللہ کا کلام متعین کرے گا، اور اللہ کے کلام پر، رسالت پر، نبوت پر آپ کہتے ہیں ایمان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، یہ نتیجہ خیز ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ نبوت اور رسالت پر ایمان نہ لائیں۔ یعنی اگر آپ کسی کو آقا تسلیم کریں اور آپ اس کے سرونٹ بنیں تو لازم ہے کہ سروس کے لیے کوئی کوڈ ہو۔ یعنی میں آپ کے ہاں ملازمت اختیار کرنا چاہتا ہوں، آپ کہیں ٹھیک ہے، اب ملازمت جب ہو گئی تو لازم ہے کہ ملازمت کا کوئی چارٹر ہوگا، ایگریمنٹ ہوگا، معاہدہ ہوگا، ڈیوٹیز ہوں گی، فرائض و واجبات ہوں گے، ان کا ایک لائے عمل ہوگا۔ تو لائے عمل کے بغیر ملازمت کیا معنی؟ یعنی ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، یہ نتیجہ خیز ہی نہیں ہو سکتے، اور اعمال صالحہ کا کوئی واضح متعین نقشہ قائم ہی نہیں ہو سکتا اگر ایمان بالرسول یا ایمان بالرسالہ یا ایمان بالکلام جو ہے
وہ درمیان سے خارج کر دیا جائے۔ لازم ہے کہ اعمال صالحہ کا کوئی حتمی اور یقینی اور الہی نقشہ ہو، شیڈول ہو، پروگرام ہو، اس کے بغیر بات آگے نہیں چل سکے گی۔ اب یہ جو چند ایک باتیں میں نے تمہید کے طور پر کہی ہیں، اب ان کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے بحث کو آگے لے جاتے ہیں۔ اس میں رفقائے محترم سب سے پہلے قرآن فہمی کا قرآنی اصول یہ ہے، سورہ النساء آیت نمبر 82، کہ قرآن میں کہیں کنٹراڈکشن نہیں ہے، قرآن میں کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ کلام قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں اختلافات ہوتے، کنٹراڈکشنز ہوتی، تضادات ہوتے۔ یعنی قرآن حکیم باوجود اس کے کہ تھوڑا تھوڑا وقفے سے 23 سالہ مدت تک پھیلا ہوا ہے اس کا نزول، لیکن اس کے باوجود اس میں بائے بسم اللہ سے والناس تک کہیں تضاد نہیں ہے۔ اگر اس میں کہیں تضاد ہے تو وہ میرے اور آپ کے سمجھنے سمجھانے کا مسئلہ ہے، ورنہ کلام الہی جس کا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ اس میں تضاد نہیں ہے۔ اگر تضاد ہے نعوذ باللہ تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب اگر رفقائے محترم یہاں ہم 262 کو لے لیں اور یہ اصول قائم کریں کہ رسالت پر ایمان لانا کچھ ضروری نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو بھیجا کیوں گیا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسیح علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ یعنی اگر یہودی کے لیے مسیح علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے تو پھر مسیح علیہ السلام کا انکار اور اقرار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر محمد رسول اللہ پر ایمان جو ہے وہ کوئی معنی نہیں ہے اور اس کے بغیر بھی نصرانی جو ہے وہ نجات یافتہ ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا کیوں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام عبث تو ہو نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ بعد والا رسول جو آیا ہے وہ پہلے کے ہوتے ہوئے اس کا وجود اور عدم برابر ہے۔ تو جب پہلے ایک رسول آ گیا تو بس اسی پر سارا نظام چلے گا، تو بعد میں نبی پر نبی جو آئے، رسول پر رسول جو آئے، تو ان کا وجود اور عدم تو برابر ہے، فائدہ کیا ہوا ان کے آنے کا؟ تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ قرآن میں تضاد نہیں ہے، اور جہاں کہیں ہم تضاد پیدا کریں گے، خواہ ترجمے میں ہو، ترجمانی میں ہو، تفہیم میں ہو، وہ ہمارا خود ساختہ ہوگا اور اس کو دور کرنا ایمان کے حوالے سے ہم پر واجب ہوگا۔ اس ضمن میں پہلی بات تو میں نے جو عرض کی ہے کہ آمنو سے مراد حقیقی معنی میں مومن نہیں ہے، بلکہ مراد ہے مومنوں کے گھر میں پیدا ہو جانے والے۔ مثلا قرآن حکیم میں 136 میں سورہ النساء 4:136 یہ یہ صفحہ 120 ہے، 120 صفحہ، دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خطاب کن کو ہے رفقائے محترم؟ مومنوں کو۔ 120 صفحہ 136 ہے، اے ایمان والو، خطاب کن کو ہوا؟ ایمان والو۔ اور خطاب میں حکم کیا ہو رہا ہے؟ آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، کہ تم ایمان لاؤ، یعنی پہلے خطاب ہی یا ایھا الذین آمنو سے، اور ایمان والوں ہی کو کہا جا رہا ہے کہ آمنو باللہ ورسولہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر اور اس کتاب پر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر اتاری۔ یعنی باوجود اس کے کہ خطاب میں ان کو مومن قرار دیا، مومن مان کر ان کو خطاب کیا، لیکن اس کے باوجود کہا یہ جا رہا ہے کہ نہیں، یہ ایمان جو تمہارا ہے یہ معتبر نہیں ہے،
تو یہ پہلا جو ایمان ہے رفقا محترم، وہ ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ منہوں سے، دعوے کی حد تک۔ اور دوسرا جو آمنو ہے، اس سے مراد ہے حقیقی معنی میں ایمان لانا، حقیقی معنی میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ المائدہ 5ویں سورہ آیت نمبر 41 صفحہ 137، صفحہ 137، آیت 41 مائدہ 137 صفحہ، یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول پریشان نہ کریں آپ کو وہ لوگ جو جدوجہد کر رہے ہیں کفر میں، یعنی کفر کو قائم کرنے میں جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا من الذین، ان کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے، قالو جو کہتے ہیں، جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں رفقا محترم؟ آمنا، ہم تو مومن ہیں، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، لیکن کیسے مومن ہے رفقا محترم؟ آمنا بافواہہم، مومن ہیں ان کی زبانیں، منہ، یعنی اگر ان کے منہوں کو دیکھو، منہوں سے نکلے ہوئے الفاظ کو دیکھو، تو منہوں سے جہاں تک دعوے کا تعلق ہے تو ان کو مومن، آمنا یہ مومن ہیں، لیکن ایمان ان کا کہاں ہے؟ بافواہہم، یہ ایمان ان کی زبانوں پر ہے، ان کے منہوں پر ہے، لیکن آگے فرمایا وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ایمان نہیں ہے ان کے قلوب و اذہان، سیرت و کردار میں، ذہن اور ضمیر میں، دل اور دماغ میں، یعنی ایمان کا تمام تر جو ان کے پاس راس المال ہے، کیپٹل ہے، پونجی ہے، وہ ایک زبانی جمع خرچ ہے، لیکن جہاں تک سیرت و کردار کا تعلق ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ میں اگلے 138 اور 139 صفحے پر 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کافر کن کو قرار دیا ہے؟ یہ پہلے آیت نمبر 44 139 صفحہ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی کافر کن کو قرار دیا؟ جو ما انزل اللہ کے مطابق حکم، فیصلے، ما انزل اللہ کو حکم نہ ماننا کفر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ ظلم ہے، آیت نمبر 45، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر آیت 47، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی ایمان یہ نہیں ہے، یعنی ایمان اور کفر کی تعریف ہی قرآن میں یہ ہے کہ ما انزل اللہ جو ہے اس کو اگر آپ حکم کے طور پر نہیں مانتے تو یہ کفر ہے۔ یعنی یہاں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آمنو سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہہ دیں کہ ہم مومن ہیں، زبان سے، بلکہ ایمان سے مراد سرنڈر کرنا ہے اپنے آپ کو وقت کے رسول کے سامنے۔ مثلا سورہ النساء آیت نمبر 65، سورہ النساء آیت نمبر 65، 106 صفحہ، 106 آخر ہوگا 106 کا، آیت 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، نہیں یہ مومن نہیں ہے، اور ان کے مومن نہ ہونے پر گواہ ہے تیرا رب۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، نہیں اور یہ مومن نہیں، اور گواہ کون ہے اس پر؟ تیرا رب۔ یہ جو ربے کا کے نیچے جو زیر ہے یہ واو شہادت کی ہے،
اور گواہ ہے تیرا رب لا یؤمنون، یہ مومن نہیں یا مومن ہو نہیں سکتے، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آگے کیا فرمایا؟ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یعنی مومن جو ہے نا، مومن وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا تاکہ رسول کو حکم نہ بنا لے، فیما شجر بینہم، زندگی کے تمام معاملات میں، یعنی زندگی ایک درخت ہے اور اس درخت سے شاخیں نکلتی ہیں، سیاست، معیشت، معاشرت، آئلی زندگی، اخلاق، ایمان، جتنی بھی زندگی کی شاخیں ہیں، زندگی ایک تناور درخت ہے۔ اس درخت کی، زندگی کے درخت کی جتنے بھی پھل پھول شاخیں ہیں، ان تمام میں جو نمونہ کمال ہے، حکم ہے، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کی ذات کو حکم نہ مانا زندگی کے تمام معاملات میں، فلا وربک لا یؤمنون، تو یہ مومن نہیں ہے، ہرگز مومن نہیں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، فرمایا کہ آپ کو حکم مانے اور آپ جب زندگی کے مسائل و معاملات میں فیصلہ سنا دیں کہ بھئی یہ حق ہے، یہ باطل، یہ حرام ہے، یہ حلال، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو جب یہ اعمال کا ایک پورا پروگرام اور نقشہ ان کے سامنے رکھ دیں تو نہ پائیں وہ اپنے دلوں میں، فی انفسہم، اپنے دماغوں میں، ذہن اور ضمیر میں، حرج مما قضیت، حرج تنگی، آبجیکشن، عدم رضا، تو جو پھر آپ بطور حکم زندگی کے مسائل و معاملات میں فیصلہ فرما دیں، اس کو قبول کرنے کے دوران دلوں میں کوئی کراہیت، ناپسندیدگی نہ ہو، بلکہ فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سرنڈر کر دیں آپ کے فیصلوں کے سامنے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے سامنے، جیسا کہ سرنڈر کر دینے کا حق ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں رسول کو مانتا ہوں لیکن رسول کی اطاعت نہیں کرتا، تو رسول تو آیا ہی اس لیے رفقا محترم، اس میں یہ رسول تو آیا ہی اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، تو اگر رسول کی اطاعت نہ کی جائے، اسی 64 آیت میں دیکھیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی رسول، تو کیا محمد رسول اللہ رسول نہیں ہے؟ کوئی بھی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی بھیجیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی رسول کو، وہ مسیح علیہ السلام ہو، وہ کوئی بھی رسول کیوں نہ ہو، جب اللہ تعالیٰ اسے بھیجتے ہیں تو اس لیے بھیجتے ہیں لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اس کی اطاعت کی جائے، وہ مطاع ہو، اس کا حکم مانا جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اور وہ فرما برداری جو ہے وہ کس اساس پر کی جائے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ضابطے کی اساس پر، یعنی رسول جب بھی آئے گا وہ مطاع بن کر آئے گا۔ تو اب اگر محمد رسول اللہ کو اللہ نے بھیجا اور اس کی اطاعت نہیں ہے، اطاعت نہیں، کوئی اس پر ایمان لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھلی چھٹی ہے تمہیں، تو اس کا وجود اور عدم برابر ہے۔ پھر آیت نمبر 80 دیکھیں، اسی النساء کی آیت 109 ہے غالباً، آیت وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، آیت نمبر 80 النساء۔ اور جو کوئی فرما بردار بنا الرسول کا، الرسول سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہر وقت جو بھی رسول اللہ نے بھیجا تھا، تو جس نے اس کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، تو بلا شبہ اس کا الرسول کا مطیع ہونا اللہ کا مطیع ہونا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت بغیر رسول کی اطاعت کے نہیں ہے۔
اللہ کی اطاعت غیر محسوس ہے، رسول کے توسط سے وہ اطاعت الہیہ جو ہے وہ محسوس اور بڑی بہتر اختیار کرتی ہے۔ اور آگے فرمایا ومن تولی، اور جو کوئی آپ کی اطاعت سے فرما برداری سے منحرف ہو جائے تو فرمایا فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ اگر وہ ایمان لائیں تو ان کے لیے بہتری ہے، اور اگر ایمان نہیں لائیں گے تو عند اللہ ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، مقام ہی نہیں۔ تو یہ ہم نے یہ دیکھا کہ رسول پر ایمان موروثی ایمان نہیں ہے، بلکہ رسول پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ زندگی کے تمام دائروں میں رسول کو مطاع آنا جائے اور اس کی لائی ہوئی شریعت جو اللہ کی طرف سے وہ لایا ہے اسے فائنل اتھارٹی مانا جائے، اور زندگی کے تمام مسائل و معاملات کو اس وحی کے مطابق، کتاب کے مطابق جو رسول لایا ہے، اور رسول کو آخری مرجع کے طور پر مانا جائے۔ یہ یعنی ایمان بالرسول کا لازمی تقاضا ہے۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تو کیا آپ نے مطالبہ کیا لوگوں سے، یہود سے، نصارہ سے، کہ بھئی تم میرے اوپر ایمان لاؤ، یا انہیں کھلی چھٹی دے دی کہ میرا وجود اور عدم برابر ہے، ایمان لاؤ تو نہ لاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ یعنی کیا قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور رسول خاتم النبیین بھیجا تو بھیجنے کے بعد جب آپ کی بعثت ہو گئی تو آپ کا مقام سٹیٹس کیا تھا؟ کیا آپ نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ میرے اوپر ایمان لاؤ، اگر ایمان لاؤ گے تو فلاح پاؤ گے، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں فلاح نہیں ملے گی؟ تو اس ضمن میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کا مقام یا منصب کیا رکھا؟ اس میں دو حوالوں سے اب گفتگو کریں گے۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مقام کیا ہے، اور دوسرا صحابہ کے حوالے سے جو محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ان کے ایمان لانے یا نہ لانے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے کس حوالے سے رکھا ہے یا کیا اس کی حیثیت ہے۔ تو پہلا ہم حوالہ دیکھتے ہیں سورہ البقرہ اور آیت 135 سے 136 تک، یہ 25 صفحہ ہے، 25 صفحہ۔ وقالو، اور ان کا کہنا ہے، وقالو اور ان کا کہنا ہے، ہودو ہودن اور نصارا تہتدو، ان کا کہنا یہ ہے کہ تم یہودی ہو جاؤ، تم یہودی ہو جاؤ، اور نصارا یا تم نصرانی ہو جاؤ، تو کیا ہوگا؟ تہتدو، تو اس صورت میں تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، اگر ایسا ہو گیا تو تہتدو، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہاں بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ کیا یہود اور نصارہ دونوں یہ کہتے تھے کہ ہاں، کیا یہودی مانتے تھے کہ اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت یافتہ ہوگے، اور کیا نصارہ مانتے تھے کہ اگر یہودی رہیں تو ہدایت یافتہ ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں عربی زبان کا ایک اصول ہے، لفظ نشر مرتب اس کو کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہود کا مطالبہ یہ ہے کہ تم یہودیت اختیار کرو، نصارہ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم نصرانیت اختیار کرو، تب ہدایت یافتہ ہو۔ اصل موقف تو ان کا یہ ہے، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہودی نہیں بنتے، نصرانی نہیں بنتے تو مسلمان بھی نہ بنتے، یعنی ہم دونوں صحیح ہیں لیکن مسلمان غلط ہے اسلام کے مقابلے میں،
کیونکہ ضمن میں ایک حوالہ لکھ رہے ہیں آیت 113 اسی بقرہ میں آیت 113 ہے، غالباً صفحہ 22 یا 21 کی آخری سطر ہوگی، صفحہ 21 کی۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہود نے کہا، وقالت الیہود، اور یہود نے کہا لیست النصارى علی شیء، کہ ہمارے نقطہ نظر سے تو نصارہ باطل ہے، نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کہا یہود نے کہ نصارہ باطل ہے، نصرانیت باطل ہے، ہم نصرانیت کو کسی مقام پر نہیں مانتے۔ لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے نصارہ کسی بھی حق کی کوئی شاخ، کوئی حق والی بات ان کے پاس نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور یہود نے مقابلے میں کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے خیال میں تو نصارہ باطل ہے، نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور فرماتے ہیں وہم یتلون الکتاب، اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں ایک ہی کتاب مانتے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ پر وہ بھی کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، اور کفر اور ایمان میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ ان کو کہتے ہیں مطلق کافر ہے، اور وہ ان کو کہتے ہیں یہ مطلق کافر ہے۔ یعنی میری مراد ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ الگ بحث ہے کہ اسلام آیا تو اسلام کے مقابلے میں انہوں نے متحدہ محاذ بنا لیا، اصلاً تو وہ متحدہ محاذ کے قائل نہیں تھے، یہ ایک عارضی سچویشن تھی جو ان کے لیے پیدا ہوئی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وقتی طور پر برداشت کر لو۔ تو وقتی طور پر انہوں نے اس بات کو یوں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اب اس کے بغیر کیا کریں ہم، یکونوا ھودا و نصارا تہتدوا، یہ صفحہ 25، کہ یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ۔ تو اللہ پاک فرماتے نہیں، قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہو نہیں یہ غلط بات ہے، اگر بننا ہی ہے تو پھر ملت ابراہیمی پر چلو، کیونکہ اگر تم کہتے ہو یہودی بننا نصرانی بننا شرط ہے تو بتاؤ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کیونکہ یہودیت کی بنیاد کہاں سے چلی؟ حضرت موسیٰ سے، اور نصرانیت کی بنیاد کہاں سے چلی؟ مسیح علیہ السلام۔ تو جو ابراہیم ہے وہ تو ان دونوں سے پہلے، تو ابراہیم بتاؤ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ لازمی بات ہے کہ تورات اور انجیل تو بعد میں آئی ہیں، تو جب یہ بعد میں آئی ہیں تو یہ پہلے ابراہیم پر کیسے یہ حاکم ہو سکتی ہیں؟ تو فرمایا کہ غلط بات ہے، اوپر چلو تو ملت ابراہیمی کو اختیار کرو، وہ ابراہیم حنیفہ جو یکسو ہو کر اللہ کو ماننے والا تھا یا ماننے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں کی کوئی چیز ان میں نہیں، یعنی کسی درجے میں ان کے اندر شرک نہ تھا۔ اور اے ایمان والوں قولو، تم یوں کہو کہ آمنا باللہ، ہم تو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس سب پر جو نازل کیا گیا ہماری جانب، اور وہ جو نازل کیا گیا آل ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اور یعقوب کے بعد ان کی اولاد میں آنے والے انبیاء پر، اسباط پر، اور وہ سب کچھ جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ اور آگے قرآن نے ایک اور بات کہی ہے، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، یہ جو وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ ہے، یہ گویا کہ سلسلہ اسماعیلی اور سلسلہ ابراہیمی کے ماسوا، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ پوری روئے زمین پر بس آل ابراہیمی رہ رہی ہے، یعنی مثلا ہنود ہیں، یا مثلا چین والے ہیں، جاپان والے ہیں، یا آسٹریلیا ہے، یا امریکہ ہے، اور جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول آیا، نبی آیا، البتہ اس نبوت اور رسالت کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس محفوظ کرائیٹیرین ہے، اور وہ اللہ کا قرآن ہے، ہم پرکھیں گے اللہ کے آخری کلام پر۔ لہٰذا جہاں کہیں روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا، مکافات عمل کا، جزا و سزا کا کوئی بھی الہی تصور ہے، ہاں جی، ہم اسے مانتے ہیں،
پرکھنے کے لیے ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے۔ اور آگے فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم رسولوں کی رسالت اس میں چھوٹے اور بڑے کا امتیاز نہیں کرتے، بعضوں کو مانے بعضوں کو نہ مانے، ہم تمام رسولوں کو کلی طور پر تسلیم کرتے ہیں اور ہم احکام الہیہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا گیا، یہ ہے آیت 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب یہاں آمنو سے کون مراد ہے رفقائے محترم؟ کونو ہودن اور نصارا، کونو ہودن اور نصارا، یہ ان کو خطاب ہے جو کہتے تھے یہودی بنو یا نصرانی بنو، یعنی گویا کہ خطاب کے ان کو یہودیوں اور نصرانیوں کو۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، یعنی آمنو میں جو ضمیر فاعل ہم ہے وہ ان کا مرجع کیا ہے اس ضمیر کا؟ یہود اور نصارا۔ اگر یہ یہودی ایمان لے آئیں اور اگر یہ نصرانی ایمان لے آئیں، کس طرح کا ایمان لانا رفقا محترم؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان کے لیے مثالی ایمان کن کا ہے؟ محمد رسول اللہ کے اصحاب کا۔ اگر یہ یہود اور یہ نصارہ ایمان لے آئیں، کیسا ایمان؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کہ اے صحابہ کرام تم ایمان لائے ہو، تم ایمان لائے ہو، یعنی محمد رسول اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان، اور اس میں نمونہ کمال کیا ہے؟ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے اصحاب۔ اس کے لیے سورہ البقرہ کی آیت 285 لکھ لیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مومنون صحابہ تو ایمان لائے ہیں کل کے کل قرآن پر اور محمد رسول اللہ کے مطاع ہونے پر۔ بس اگر یہ یہود اور یہ نصارہ ایمان لے آئیں، اس طرح کا ایمان لانا جس طرح اے صحابہ کرام تم ایمان لائے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ اللہ کی نظر میں ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہدایت یافتہ یہودی یا نصرانی کب ہوگا؟ جب وہ محمد رسول اللہ پر قرآن پر ویسے ہی ایمان لائے جیسا کہ محمد رسول اللہ پر آپ کے اصحاب ایمان لائے، یعنی یہودی رہے، نصرانی رہے اور وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے محمد رسول اللہ پر آپ کے اصحاب کی طرح ایمان لانا واجب ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ اس ایمان جو آپ کے اصحاب والا ایمان ہے اس ایمان سے بیک آؤٹ ہو جائیں، وہ ایمان اختیار نہ کریں، تو فرمایا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اس کے نتیجے میں یہ اللہ تعالیٰ سے کٹے رہیں گے۔ شقاق کا اصل معنی جڑ اور بنیاد سے، اصل سے کٹ جانا ہے۔ تو جو بھی فرقہ قائم ہوتا ہے اس کی اساس کیا ہے؟ اصل میں وہ خالق و مالک سے کٹ کر اپنے جیسے انسانوں پر وہ اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اپنے جیسے انسانوں سے جڑتے ہیں، خالق و مالک سے کٹتے ہیں، الکتاب سے کٹتے ہیں، اور انسانوں کی بنائی ہوئی وضع کی ہوئی روایات، قصے، کہانیاں، کتابیں، ان سے وہ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں۔ اور پھر جب الکلام سے ہٹیں گے تو پھر انسانی کلام ان کو اور توڑے گا، شقاق پیدا کرے گا، شگاف، دراڑ، جدائیاں، فرقے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اگر یہ آپ کے اصحاب والے ایمان سے ہٹے کون؟ یہود و نصارہ، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور آگے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو فرمایا کہ پریشان نہ ہوں کہ یہ یہود و نصارہ ان کے جو مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، جو کچھ آپ کے لیے مسائل پیدا کریں گے وہ کیسے حل ہوں گے؟ کوئی بات نہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کفایت کرے گا تمہیں اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت الکافی ہے اس کا کفایت کرنا جو ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اور وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ جس کا آپ کے ساتھ رشتہ تعلق ہے وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی، لہٰذا آپ کا ہر مسئلہ ہر دور میں حل ہوتا رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کفایت کی چمکار جو ہے، للکار جو ہے، تجلیات جو ہیں
وہ ہر دور میں ان کا ظہور ہوتا رہے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہنا میں نے یہ تھا کہ یہاں بات یہود اور نصارہ کو بالخصوص اس ایمان پر کھڑا ہونے کے لیے کہا گیا جو محمد رسول اللہ کے اصحاب کا ایمان تھا۔ اگر وہ صحابہ والا ایمان نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا ایمان کسی بھی درجے میں معتبر نہیں ہے۔ مثلا اسی ضمن میں ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 19، یہ آیت نمبر 63، صفحہ 63، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو دین ہے نظام حیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کا جو نظام حیات ہے وہ کیا ہے؟ بلا شبہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ان الدین، بلا شبہ دین نظام حیات، عند اللہ اللہ کے ہاں الاسلام، اسلام ہے، اسلام دین ہے، اور اسلام کے ما سوا وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، کتاب والے یہودی بنے نصرانی بنے تو یہ سارے کا سارا بغاوت ہے، یہ باغیانہ رجحانات ہیں، گروہ بندیاں ہیں۔ اسلام ہی دراصل نظام حیات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے اور تسلیم شدہ ہے، ریکگنائزڈ ہے۔ اسی ضمن میں آیت نمبر 85 دیکھیں، اس کی 84-85 سورہ آل عمران کی، یہ 73 صفحہ، پہلے وہی کہ کہو قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور آگے لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور آگے فرمایا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، ومن یبتغ، اور جو کوئی چاہے گا، اختیار کرے گا، کیا اختیار کرے گا رفقائے محترم؟ غیر الاسلام دین، اسلام کے علاوہ کسی اور نظام حیات کو، یعنی اسلام کی بجائے جو یہودیت کو، نصرانیت کو، مجوسیت کو، کسی بھی جو الدین کے یعنی جعلی ایڈیشنز ہیں، سرکاری الہی مستند، ان کو چھوڑ کر جو بھی ایڈیشن اختیار کرے گا، ہاں جی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کے مطابق وہ جتنے اعمال بجا لائے گا، محنت کرے گا، جدوجہد کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ یعنی جس طرح اب آپ سے کہا جاتا ہے بھئی فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا نظام حیات جو اسلام سے ہٹا ہوا ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جتنی بھی اس نے جدوجہد یا محنت کی ہوگی وہ ساری کی ساری آخرت میں اس کے لیے ایک خسارہ، ٹوٹا، نقصان، اس کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ یعنی اس مقام سے یہ پتہ چلا کہ جو ایمان ہے وہ دراصل الرسول پر اس حوالے سے جس حوالے سے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، اور جدوجہد اور اعمال کا نقشہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے الاسلام کے اندر ہمیں عطا کیا ہے، اور اسلام کا جو نقشہ ہے اس کے لیے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 لکھ لیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب یہاں پر اسلام یعنی وہ نظام حیات ہے کہ جس کے حوالے سے جو جدوجہد کی جائے گی وہ عند اللہ مقبول ہوگی، اور اس کے ماسوا جو جدوجہد کے خاکے، نقشے، ڈیزائنز، پروگرام، منہاج، طریقے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوں گے۔ اب اس کے بعد
سورہ المائدہ، سورہ المائدہ، اس میں آیت نمبر 67 میں یہ بلکہ 68 سورہ المائدہ آیت 144 صفحہ 144، قل یا اہل الکتاب، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو کتاب والا کہتے ہو، لستم علی شیء، تمہاری عند اللہ کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری عند اللہ کوئی حیثیت نہیں ہے، حتیٰ کہ اس وقت تک تاں کہ تم تورات کو قائم نہ کرو، اور تورات پر قائم ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ محمد رسول اللہ پر ایمان نہ لائیں، یعنی وہ پیشین گوئیاں جو مسیح محمد رسول اللہ کے حوالے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کی ہیں، اور اسی طرح انجیل، تو انجیل میں اگر آج بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے فارغید کے بارے میں، احمد کے بارے میں، آنے والے ابدی نجات دہندہ کے بارے میں، عالمین کے سردار کے بارے میں جو پیشین گوئیاں کی ہیں، اگر ان پر آپ ایمان نہ لائیں تو انجیل کو قائم ہی آپ نے نہیں کیا۔ اور آگے فرمایا وما انزل الیکم، اور وہ قرآن کہ جو اللہ تعالیٰ نے اب نازل کیا ہے، جو نازل کیا گیا اب تمہارے رب کی طرف سے، اگر اس کو قائم نہ کرو تو لستم علی شیء، عند اللہ تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی حیثیت پہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور فرمایا کہ جب آپ ان سے یہ مطالبہ کریں گے تو یہ مانیں گے نہیں، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ اور زیادہ بڑھ جائیں گے، وَلَيَزِيدَنَّ، اور ضرور بضرور یہ بڑھ جائیں گے، ان میں سے کثیر جماعت اس قرآن کے حوالے سے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کس میں پڑیں گے؟ طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں، فلا تأس علی القوم الکافرین، اور یہ ان کا طرز عمل جو ہے یہ ان کے کافر ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی اگر ما انزل الیہم من ربہم قرآن، اگر اس پر ایمان نہ لائیں تو ان کا یہ طرز عمل جو ہے وہ اس کو قرآن نے فلا تأس علی القوم الکافرین کفر قرار دیا۔ اور اسی طرح آیت نمبر 65 میں اسی 143 صفحے پر آپ دیکھیں گے 65، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَوْأُدْخِلَنَّهُمْ جنات النعیم، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئے، اب یہاں ایمان لے آئے سے مراد ایمان بالقرآن ہے، ایمان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایمان کے مقابلے میں جو نافرمانیوں کا طرز عمل ہے اس سے توبہ کریں، رجوع کریں، تقوی اختیار کریں، تو یقیناً ہم ان کے اوپر ان کی جو بدحالیاں ہیں ان کو دور کر دیں اور انہیں جنات النعیم میں داخل کریں۔ لیکن اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو سیئات بھی قائم رہیں گی اور جنات النعیم سے محروم بھی رہیں گے۔ اب اس کے ساتھ رفقا محترم ہم یہ کہ کیا حضور علیہ السلام نے ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے کہ ایمان لاؤ میرے اوپر، اور اگر ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ، اگر ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ ایک تو یہ یا اہل الکتاب لستم علی شیء واضح ہمارے سامنے تھا، لیکن اس سے بھی واضح تر ہم اللہ کے رسول کا اعلان بحکم الہی، سورہ الاعراف 7ویں سورہ رفقا محترم، 7ویں سورہ آیت 158 صفحہ 205، صفحہ 205 158 آیت، ارشاد ربانی ہے قل
یا ایھا الناس. اب یہاں کل کے تحت یہ بحث آ رہی. کل یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مکلف ٹھہرائے جا رہے ہیں. یہاں بھی کل آیا ہے نا. کل آیا ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی اپنی ذاتی حیثیت میں بات محسوس ہوتی. لوگ کہیں لو جی اپنے آپ کو بڑا بنانے کا خیال ہے، اپنے آپ کو بڑا. تو کل کے اندر یہ بات ہے کہ میں تو معمور کیا گیا ہوں. آئی ہیو بین آرڈرڈ، مجھے تو حکم دیا گیا، یہ تو میرے اوپر فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے کہ میں یہ اعلان کروں. کل آپ اعلان کر دیں. اللہ کی طرف سے گویا حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنے طور پر نہیں، میری طرف سے یہ اعلان کریں. کل آپ اعلان فرما رہے یا ایھا الناس. اب یا ایھا الناس میں یا اہل الکتاب، یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے مجوسیوں. الناس کہہ دیا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اولین آخرین، کتاب والے بغیر کتاب والے. یعنی الناس کے اندر خطاب عام، یا ایھا الناس، کل نوع انسانی کو. یعنی وہ جو ہم نے بحث جہاں سے شروع کی تھی سورہ البقرہ آیت نمبر 62، وہاں تو 4 ہی جماعتیں تھیں نا، یعنی یہود، نصارہ، صابئین اور خود مسلمان، اور آگے جا کر مجوس کو بھی شامل کر لیں. مجوس 4 جماعتیں. اب یہاں قرآن حکیم نے الناس کو خطاب، قل یا ایھا الناس، یعنی کل کے تحت حکم ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حکم کے نتیجے میں اب آپ کو جو حکم ملا تو اس کی آپ تعمیل فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگو. کیا خطاب ہے؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ہوں رسول اللہ کا تمہاری جانب. اور آگے فرمایا جمیعا، تم سب کے سب کی جانب. یعنی الناس کا کوئی دائرہ، کوئی گروہ، کوئی جماعت نوع انسانی کی ایسی نہیں کہ جس کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر نہ بھیجے گئے ہوں، کل نوع انسانی کی طرف. اور آگے فرماتے ہیں کہ کس ذات نے مجھے کل نوع انسانی کا رسول بنایا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض. یہ خطاب رفقا محترم اس طرح کا نہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا، نہ آخری جو آپ سے قبل خاتم ہیں بنی اسرائیل کے سیدنا مسیح علیہ السلام، انہوں نے یہ خطاب کیا. یعنی ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو خطاب کیا. آپ نے الناس کو خطاب کیا، کل ہیومینٹی، کل نوع انسانی. مسیح علیہ السلام کے پاس تو سامری قوم کی خواتین آئیں پیغام لینے کو، انہوں نے کہا نہیں چلی جاؤ، میرا تو پیغام مشن صرف اور صرف بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں تک محدود ہے، میں صرف بنی اسرائیل کے حوالے سے ہوں اور بس. بلکہ جو الفاظ انجیل کہتی ہے وہ تو ان کی شان سے بھی وہ لگا نہیں کھاتے. جو تعبیر وہاں موجود ہے کہ میں جو انسانوں کی روٹی ہے وہ کتوں کے سامنے کیوں ڈالوں، یہ تو نبی کا کلام اس معنی میں انداز جو ہے یہ تحقیر والا یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہ انہوں نے رسول اپنی رسالت بنی اسرائیل تک محدود رکھی، وہ بنی اسرائیل کے رسولاً الی بنی اسرائیل. تو ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، محدود زمان کے لیے، محدود مقام کے لیے. لیکن یہاں ارشاد فرمایا کل نوع انسان. اور اللہ کون سا؟ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، یعنی کل ملک السماوات کا رب ایک ہے، اور اس کل ملک السماوات میں رسول بھی اب ایک ہی ہے. جس طرح ملک السماوات والارض میں کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اسی طرح ملک السماوات والارض میں کوئی دوسرا رسول نہیں ہے.
وہ اسی کے ہیں سب آسمان و زمین، تمام سماوات تمام والارض کا جو مالک ہے، اس نے مجھے تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور وہ ملک السماوات والارض جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، رسالت کس چیز کا نام ہے؟ لا الہ الا ہو، اس ایک اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، مشکل کشا، نجات دہندہ، نظام پروگرام عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اور وہ اللہ کیسا ہے اور اس پر کیوں ایمان لانا چاہیے؟ یحیی و یمیت، اس اللہ پر میرے توسط سے ایمان لاؤ کہ اس کے نتیجے میں تمہیں حیات نو ملے گی، ویمیت، اور اگر یہ ایمان تمہارے اندر نہیں ہوگا تو میت، یعنی ایمان زندگی جو ہے وہ ایمان ہے، ایمان لاؤ گے تو زندگی ملے گی، اس ایمان سے انکار کرو گے تو تمہارے لیے موت ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، بس ایمان لاؤ، فآمنوا، بس مومن بنو، ایمان لاؤ اللہ پر، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر۔ اب یہاں رسول ہی سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن نے اعلان کیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ایمان لاؤ کیونکہ میں تم سب کے سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کسی خاص گروہ کی طرف، طبقے کی طرف نہیں، کل نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بس ایمان لاؤ سب کے، یعنی میرے اوپر، فآمنوا باللہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور ایمان لاؤ رسول پر۔ جی کون سا رسول؟ النبی، جو نبی ہے، رسول کے ساتھ النبی ہے، اور الامی، ام القری کا رہنے والا۔ ام القری مکہ کا نام ہے، تو وہ ام القری کا رہنے والا ہے، اس ام القری والے پر ایمان لاؤ۔ اور آگے فرمایا الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ نبی خود ایمان رکھتا ہے، ایمان لایا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر۔ پاس ایمان لانے کے بعد کیا کرو؟ واتبعوہ، پاس اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو۔ اور آگے فرمایا لعلکم تہتدون، اگر ایمان لا کر اس کو امام بناؤ گے، مقتدا بناؤ گے، اس کی اتباع کرو گے، اسے فالو کرو گے، تو تب تم ہدایت یافتہ ہو، ورنہ ہدایت نہیں۔ در در کی ٹھوکریں تو کھا سکتے ہو، اللہ کی طرف جانے والا راستہ صرف وہ ہے جس کا یعنی ڈسکوری یا انکشاف محمد رسول اللہ پر اللہ تعالیٰ نے کیا، اور بس۔ اب اس کو 2:137 پر 2:137 کے ساتھ ملا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب یہ ہدایت کے مقصود کو پائیں گے، ورنہ نہیں۔ اب یہاں پر رفقائے محترم کل نوع انسانی کو خطاب کیا اور اپنی رسالت پر ایمان اور اس رسالت کی اتباع لازم قرار دی، ورنہ ہدایت نہیں۔ اب یہ جو یہاں ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، اس کے درمیان میں ایک اور کڑی ہے، اور وہ کڑی کیا ہے؟ اس نور پر ایمان لانا، کیونکہ رسالت کا تو معنی ہی ہے رسول پر ایمان، دراصل رسالت پر ایمان، اور وہ جو رسالت کا مقصود و مدعا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن حکیم نے خود ہی اس کو کھولا ہے، سورہ تغابن 64 سورہ، آیت نمبر 8 اور 666 صفحہ، 666 صفحہ فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ فرمایا گیا کہ پس ایمان لاؤ اللہ پر، اور ایمان لاؤ
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آگے فرمایا وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو نور اللہ نے ان پر نازل کیا ہے۔ یعنی اللہ پر ایمان ناکافی ہے کہاں کے رسول پر ایمان نہ لایا جائے، اور رسول پر ایمان نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا جب تک اس نور پر ایمان نہ لایا جائے جو محمد رسول اللہ ہے۔ اور نور پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، اس نور کے پیچھے پیچھے چلا جائے، ورنہ ظلمات اور تاریکیوں سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور واللہ بما تعملون خبیر، اور پھر جو عمل بھی تم کر رہے ہو اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی یہاں میری مراد یہ تھی کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے ساتھ اصل جو ایمان ہے وہ کلام پر ایمان ہے، کلام جدید۔ اس ضمن میں ہم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اہم اعلان حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ سورہ محمد 47ویں سورہ رفقہ محترم اور 606 صفحہ 606 صفحہ یہ سورہ محمد 47ویں سورہ۔ تو الذین آمنوا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جنہوں نے انکار کی روش اختیار کی اور جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے سے روکا اور روکے، خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا، تو پھر اللہ کا الٹیمیٹم اضل اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں ان کو بتا دو کہ ان کے یہ تخریبی اعمال نتیجہ خیز نہیں ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کا نور عام نہ ہو، لیکن اللہ کا یہ کلام پھیل کر رہے گا، یہ نور پھیل کر رہے گا، شرق و غرب پر چھا کر رہے گا، اور جنہوں نے اعمال تخریبی منفی کہ اللہ کا قرآن نہ پھیلے تو وہ تمام ان کے اعمال اکارت جائیں گے۔ اب اگلی آیت والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، فرمایا اور ایمان لائے اور صلاحیت بخش اعمال انہوں نے کیے۔ اب یہاں آمنو کو اگلے آمنو نے اس کی تفسیر کر دی ہے۔ پہلا جو آمنو تھا اس آمنو کو کھول دیا۔ وہ آمنو کیا ہے؟ وہ آمنو بما نزل علی محمد، ایمان سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں مراد یہ ہے ایمان سے کہ ایمان لائیں وہ اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ خالص حق ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا حق جو قرآن ہے اس پر ایمان لانا دراصل محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر جو ناکامیاں اور نامرادیاں ہیں وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی ذات سے عشق ہے، آپ کی پگڑی سے عشق ہے، آپ کے جوتوں سے عشق ہے، آپ کے نواسوں، بلکہ نواسوں کے نام پہ جو دلدلیں اور گھوڑے اور ذوالجناح ان سے عشق ہے۔ اور جس چیز نے محمد رسول اللہ کو رسول بنایا، جس کے پہنچانے کے لیے آپ نے جسم و جان کا ہر قطرہ، ہر چیز قربان کی، وہ الکتاب، وہ النور، وہ الفرقان، وہ الحق، وہ غلافوں میں بند کر کے رکھا گیا۔ یہ ہے ہماری تباہی اور ناکامی۔ تو ایمان سے مراد دراصل ہے آمنوا بما نزل علی محمد، یعنی آپ کے رسول ہونے سے مراد کیا ہے کہ آپ کی رسالت تا قیامت جاری رہے گی، ختم نبوت کا یہ معنی ہے۔ تو ایمان دراصل ہے رفقا محترم ایمان با محمد نہیں، بلکہ اس کا محصل کیا ہے؟ ایمان بالقرآن۔ تو جو ایمان لائیں گے محمد رسول اللہ پر نازل ہونے والے قرآن پر، تو وہ پھر ان کے بارے میں فرمایا کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو ان کی پراگندگیاں جو ہیں، کمزوریاں جو ہیں، کوتاہیاں جو ہیں، سابقہ جو اعمال بد اور ان کے داغ دھبے جو ان کی ذات پر تھے
اللہ پاک ان کو دھو ڈالیں گے اور ان کا حال بہتر بنائیں گے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی مالی معیشت، معاشرت، سیاست اللہ پاک بہتر سے بہتر فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کے ہاں وعدوں میں خلاف ورزی نہیں ہے۔ اسی ضمن میں ابھی ہم جو الاعراف میں دیکھ رہے تھے رفقائے محترم، یا ایھا الناس، ان کو نوع انسانی کو خطاب، تو اس سے ذرا پچھلی آیت بھی دیکھ لیں، 157 آیت 205 صفحے پر، کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت 157 کا ہم دوسرا حصہ لے رہے ہیں کہ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي قَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ رسول تو یہ آئے ہیں اس لیے کہ جن بوجھوں کے نیچے انسانیت تڑپ رہی ہے، جو زنجیریں ان کے پاؤں میں ڈال دی گئی ہیں، بیڑیاں، زنجیریں، تو نبی تو آئے ہیں زنجیریں کاٹنے کے لیے، بیڑیوں سے نجات دلانے کے لیے، اور صدیوں کی جھوٹی روایات کے جو بوجھ ہیں اور قرضے، مفلوق الحالی، بدحالیاں، یہ تمام جو رفقائے محترم بیڑیاں انسانیت کے پاؤں میں ڈال دی گئی تھی، وہ بیڑیاں کاٹنے کے لیے، آزادی دلانے کے لیے، لبریشن، نبی تو آتا ہے آزاد کرانے کے لیے۔ تو کیا فرمایا؟ فالذین آمنوا بہ، بس وہ تمام لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، عذر کہتے ہیں رفقائے محترم پودے کو پانی دینا، پودے کو پانی دینا، اور پانی دے دے کر پروان چڑھانا، کس طرح؟ مالی کی طرح۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے رفقائے محترم مالیوں سے تشبیہ دی ہے، اور مالی کیا ہوگا؟ جس میں صبر اور ہمت نہ ہو۔ کوئی مالی آپ کو ایسا نہیں مل سکتا کہ آج آم کی گٹھلی زمین میں ڈالے اور اگلے دن پانی دے اور پھر پھلنا، تو بھئی کیا فائدہ؟ یعنی ایک دن، 2 دن، 1 ماہ، 2 ماہ، تو جتنا بڑا رفقائے محترم کوئی صدیوں پار یا دیر تک چلنے والا درخت ہوتا ہے نا، پھل دینے والا، وہ پھل بھی دیر سے دیتا ہے۔ یعنی مثلا کھجور کا پھل، کھجور 1 دن میں نہیں، 2 دن میں نہیں، آم کا درخت، تو جو زیادہ دیر تک دینے والے پھل درخت ہیں ان پر محنت بھی زیادہ ہے۔ تو عبدالآباد تک جس قرآن نے چلنا ہے، اس کی جڑوں کو پاتال تک اتارنے کے لیے جدوجہد اور محنت بھی زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو پانی دیتے رہیں گے، وَعَزَّرُوهُ، پانی دیتے رہیں گے اس کلام الہی کو، اپنی محنت، اپنی جدوجہد و محنت سے سرمایہ قربانی، جانی قربانی، مالی قربانی، وقت، یہ تمام چیزیں یہ پانی ہیں۔ عَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور اس کے ہیلپر، معاون، مددگار، اور اس کی نصرت کیا ہے؟ اس کی اشاعت، اس کی تبلیغ، اس کی دعوت کو عام کرنا، اور اس پر ایمان لانے والوں کے لیے ایک دوسرے کا دست و بازو بننا۔ اور آگے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کے پیچھے پیچھے چلیں، اس نور کے پیچھے پیچھے چلیں جو محمد رسول اللہ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ انزل معہ، جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، فرمایا اولئک هم المفلحون، فلاح اور کامیابی تو بس انہی کو ملے گی۔ یعنی فلاح اور کامیابی کو محدود کر دیا، مقید کر دیا ان پر جو اس نور قرآن کی اتباع کریں کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ نہ صرف فلاح کو ان کے ساتھ خاص کر دیا، بلکہ ایک اور اس ضمن میں قرآن کا اعلان، رحمان کا اعلان ہے قرآن کے بارے میں۔ سورہ المائدہ، سورہ المائدہ آیت نمبر 15 اور 16، آیت 15 اور 16، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 15 اور 16 کے ساتھ ساتھ ہم النساء کی آیت 174 اور 75 بھی دیکھیں گے
تو پہلے 174 175 النساء دیکھتے ہیں، پھر مائدہ پر اختتام کریں گے۔ 127 صفحہ 127 صفحہ ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الناس، یہاں بھی وہی یا ایھا الناس، یعنی کوئی ایک یہود کو یا نصارہ کو یا محدود افراد کو نہیں خطاب فرمایا جا رہا، یا ایھا الناس کل نوع انسانی کو۔ یا ایھا الناس کیا کہنا ہے الناس کو؟ فرمایا کہ قد جاءکم برہان من ربکم، یعنی یا یہود یا نصارہ یا مجوس نہیں، یا ایھا الناس اے کل نوع انسانی، قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں تمہارے لیے اپنا برہان نازل کیا۔ برہان برہانہ رفقائے محترم سورج کا نصف النہار پر گرمی میں آنا، کہ جس کے نتیجے میں جو بھی اس کے سامنے کھڑا ہو وہ کپڑے تک اس کے اتر جائے۔ برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں رفقائے محترم جو سورج کی طرح تابناک ہو، سورج کی طرح تابناک، حدت اور حرارت پیدا کرنے والی، باطل کو جلا دینے والی، اور حق کو اس طرح واضح کر دے کہ جس طرح سورج نکل آئے۔ اب سورج کے نکل آنے کے بعد کوئی موم بتیوں کی ضرورت ہے، ٹارچوں کی ضرورت ہے؟ وہ کیسا سورج ہے کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے اور آپ کو موم بتیوں کی ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ تو قرآن برہان ہے، اور اسی برہان کو آگے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ یہ برہان کیا ہے؟ گویا کہ نازل کیا ہے ہم نے تمہاری جانب نور، اور نور بھی کیسا رفقا؟ مبینہ، جو آپ نے نور ہونے کو خود ہی بتائے گا کہ میں نور ہوں کہ نہیں ہوں۔ یعنی وہ نور جو آپ کے مزید نور کا محتاج ہو وہ تو نور ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ نور کا نور ہونا خود وہ اپنے آپ کو کھول کر بیان کرے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، بس وہ سب لوگ جو ایمان لائیں گے اللہ پر۔ کس طرح؟ قرآن کے توسط سے۔ یعنی ایمان باللہ کا ایمان وہی معتبر ہے جو اللہ کا ایمان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اور اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا اتھینٹک ورشن صرف اور صرف اس کا آخری کلام ہے۔ بس جو ایمان لائیں گے اللہ پر اللہ کے قرآن کے توسط سے، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور اللہ کے ساتھ جڑیں گے اس کے قرآن کے توسط سے۔ یعنی اللہ کی طرف جانے والا راستہ قرآن کے سوا کچھ نہیں، یعنی اللہ کی طرف جانے کا، اللہ کو پانے کا، اللہ کا تعارف ذات و صفات کے حوالے سے، اس کی مرضی اور عدم مرضی کے حوالے سے، وہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا، اس کا صرف اور صرف ترجمان اس کا آخری کلام ہے۔ بس جو اس آخری کلام کے ساتھ جڑ جائیں گے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو اللہ پاک انہیں اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اگر ہمارے ساتھ اللہ کی ان رحمتوں میں کوئی کمی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے اللہ کے کلام کے ساتھ جو جڑنے کا حکم تھا اس میں کہیں ہم رنڈی مار رہے ہیں۔ اگر صحابہ کی طرح ہم اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑیں گے، اور ہمارا اڑنا بچھونا، پسند و ناپسند، اور دن رات کی اگر کوئی ہماری جدوجہد ہے تو اس کا ایک ہی ہدف ہوگا الکلام، الہدا، النور، البرہان، تو وہ ہوگا تو لازماً اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ اللہ یقیناً اپنی رحمتوں کی بارشیں کریں گے، موسلادھار بارشیں نازل ہوں گی، وَفَضْلٍ، اور اللہ تو اپنے گریس سے نوازے گا۔ اور دوسرے مقام پر سورہ النور کی آیت نمبر 10 میں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، تم قائم رہو، تم پر ہمیشہ میرا فضل اور میری رحمتیں سایہ فگن رہیں، تو میرے قرآن کے ساتھ جڑے رہو تو تمہارے اوپر میری رحمتیں اور میرا فضل سایہ فگن رہے۔ فرمایا فضل عطا کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ
الیہ صراطا مستقیما، اور اللہ اپنے ان پیاروں کو اپنی طرف آنے کا، اللہ کو پانے کا، اس کی نعمتوں کو پانے کا، اس کی رضا کو پانے کا محکم و پائیدار راستہ جو ہے دکھائے گا بھی اور اس پر چلائے گا۔ یعنی اس مقام سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق جو البرہان اور النور مبین کی شکل میں آیا ہے، اس پر ایمان لانے ہی میں اللہ کی رحمتوں کا اور اس کے فضل کا اور اس کی طرف جانے والا سیدھا راستہ جو ہے اس کی رہنمائی ہوگی۔ تو صرف اسی طرح آپ ایک اور حوالے سے غور کریں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہودی یہودی رہتے ہوئے، نصرانی نصرانی رہتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے، تو سوال یہ ہے کہ نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ اللہ ہے، اور مسیح کی ماں جو ہے وہ اقنوم ہے، تین خداؤں میں سے ایک، گویا صریح طور پر شرک کرتے ہیں۔ تو اگر مشرک رہتے ہوئے جنت میں جا سکتا ہے تو دین کا تو سارا نظام ہی الٹ گیا۔ مثلا یہ المائدہ آیت 116 نہیں 4:16 4 النساء چار 116 میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشیں گے، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشیں گے، بخشش نہیں ہے کس بات کی؟ ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں کسی بھی حوالے سے کوئی شرک کیا جائے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرے گا تو فرمایا کہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک سے نچلے جو گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دیں، رحمت حکمت کے تحت، تو اس کا امکان ہے۔ لیکن وَمَن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، لیکن جو شرک کرتا ہے تو بلا شبہ شرک کرنے والا گمراہ ہوتا ہے، بہت دور کا گمراہ ہونا۔ اب اس کے ساتھ آیت 72 دیکھیں سورہ آل مائدہ، یہ 145 صفحہ ہے غالباً، 145 صفحہ، آیت 72، ارشاد ربانی ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل لعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتہوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ فرمایا بلا شبہ کافر ہو گئے، لقد کفر، بلا شبہ وہ کافر ہو گئے، الذین قالوا، جنہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا، جن کا یہ عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ اور مسیح ابن مریم ایک ہی تو ہیں۔ تو ایک عقیدہ مسیحیوں کا یہ ہے کہ اللہ مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم اللہ، اور دوسرا نہیں، وہ دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں وہ تین میں کا ایک ہے۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی تو اللہ کا اللہ ہے، اور حالانکہ مسیح نے کہا تھا بنی اسرائیل اللہ کے بندے بنو، وہی میرا بھی آقا ہے اور تمہارا بھی
اور بلا شبہ مسیح نے اپنی امت کو، بنی اسرائیل کو یہ بھی بتایا تھا کہ من یشرک باللہ، کہ جو کوئی شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، مجھے، نبی کو، ولی کو، کسی بھی درجے میں جو شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بلا شبہ اس کا یہ شریک ٹھہرانا اللہ کے ساتھ، مسیح کو ٹھہرائے، مریم کو ٹھہرائے، روح القدس کو ٹھہرائے، کسی جن بوت کو اللہ کے ذات، صفات، اختیارات میں شریک کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اس پر جنت حرام ہے۔ اب اگر ہم مانیں کہ بھئی یہودی یہودی رہتے ہوئے، نصرانی نصرانی رہتے ہوئے جنت میں چلا جائے گا، تو سوال یہ ہے کہ پھر محمد رسول اللہ کے بھیجنے کی، قرآن اتارنے کی اور ان پر ایمان لانے کی جو اللہ تعالیٰ کا جو ڈیمانڈ یا مطالبہ ہے، اس کا جواز کیا ہے؟ یہودی یہودی رہے، مسیح علیہ السلام کی کوئی ضرورت نہیں، اور نصرانی اگر نصرانی رہتا ہے اور باوجود اس کے کہ اس میں شرک ہے واضح طور پر، تو اگر اس شرک کے باوجود وہ ہدایت یافتہ ہے، لا خوف ولا حزن ہے اور جنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں گویا نعوذ باللہ تضاد ہوا۔ تو جو کوئی شریک ٹھہرائے گا اللہ کا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دے چکے ہیں۔ مشرک پر اللہ کی جنت حرام ہے، وما هو النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ان کے لیے کوئی، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ آگے وہ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تو جو ہے وہ تین میں کا ایک ہے، دو مسیح اور مریم، یا مریم کی جگہ پر روح القدس، یعنی تثلیث کا عقیدہ، کفارے کا عقیدہ قرآن کی روح سے صریح طور پر شرک اور کفر ہے۔ تو اگر وہ یہود میں، نصارہ میں پایا جاتا ہے اور اس کے باوجود ان کو جنت ملے گی، تو پھر تو قرآن کا اپنا جو موقف ہے اس کی تردید ہو گئی۔ اور اسی طرح رفقائے محترم ایک آیت خاتمے کی پیش کرتا ہوں جو مائدہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، آیت نمبر 15 اور 16۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل اہل کتاب کو خطاب کیا ہے۔ اہل کتاب آیت نمبر 15 اور 16، صفحہ 132 ہوگا کہ اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، ہمارے رسول آ گئے تمہارے پاس، محمد رسول اللہ، اور وہ کیا لے کر آئے ہیں؟ آیت نمبر 16 کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ آیت نمبر 15 ہی ابھی۔ تو بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کا نور، یعنی اس کی کتاب جو سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ اور آگے فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اب اللہ کی ہدایت صرف انہی کو ملے گی جو اللہ کو پانے کے لیے اس قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں گے، ان کے لیے ہدایت کے راستے، سلامتی کے راستے کھلیں گے، انہی کو اللہ تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لائے گا، اور انہی کے لیے صراط مستقیم کا جو انکشاف ہے وہ ان پر ہوگا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تمام پہلوؤں سے جب ہم آیت 262 کا، سورہ البقرہ کی 62 کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ یہودی یہودی رہتے ہوئے، نصرانی نصرانی رہتے ہوئے اللہ کی رضا کو پالے گا، بلکہ لازم ہے کہ وہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، اور قرآن پر ایمان ہی نہ لائے بلکہ اس کی اتباع کرے، جیسا کہ صحابہ کرام نے اتباع کی تھی۔ اس کے سوا نجات کا راستہ نہیں ہے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب